کون حسین؟ کون امام حسین؟ جن کے نانا امام الانبیاء، جن کے بابا امام الاولیاء، جن کے بھائی سید الاسخیاء، جن کی ماما سیدۃ النساء، جو خود شہید کربلا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ کی چچی حضرت عباس کی بیوی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑی خوفناک خواب دیکھی، میں نے دیکھا کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ نے سنا، فرمایا نہیں چاچی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو بڑی اچھی خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے اللہ کریم میری فاطمہ کو بیٹا دے گا جو تیری گود میں کھیلے گا۔ ام فضل فرماتی ہیں یہ وجہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا حسین پیدا ہوئے، میری گود میں پرورش پائی اور دودھ بھی پیا، اس لحاظ سے حضرت امام حسین حضرت عباس حضور کے چاچا کے شہزادوں کے رضائی بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ جب حسین پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے، امام حسن کی طرح آ کے نام رکھا، پوچھا کیا نام رکھا؟ عرض کی گئی حرب، فرمایا نہیں کے اندر کیا نام رکھا؟ عرض کی گئی جعفر، اس کے چاچا کے نام کی نسبت سے جعفر تیار کی وجہ سے حضور نے فرمایا نہ یہ حرب ہے نہ یہ جعفر ہے بلکہ یہ میرا حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ رسول اللہ نے کانوں میں اذان دی، اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی لعاب کی گھٹی عطا فرمائی، چھٹے دن عقیقہ فرمایا، سر کے بال مونڈ کے اتنی چاندی صدقہ کی، سر پر خوشبو لگائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن رسول اللہ کی تربیت کے اندر حضور کے زیر سایہ پرورش پائی، کبھی حضور اپنی زبان چوساتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنی کملی کے نیچے چھپاتے ہیں، اسی طرح دونوں شہزادوں کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے حسن حسین کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا لوگوں جس نے حسن سے محبت کی، حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ علیہ السلام اس طرح دونوں شہزادوں سے پیار کرتے۔ شاعر کہندا ہے کہ حسن حسین دی شان دساں، کہ حسن حسین دی شان دساں، دوویں مدنی آپ کھڈائے نے زہرا جائے نے، کدی چالے سونے منڈیاں تے کدے کملی ہیٹ چھپائے نے زہرا جائے نے، کدے گردن تے رخسار چومے، کدے گھٹ گھٹ سینے لائے نے زہرا جائے نے، کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدہ سامنے کیسر آئے نے زہرا جائے نے۔ برادران اسلام، اللہ کریم جل وعلا نے حسن حسین کو جو شان عطا فرمائی، ان کا خمیر خون مصطفیٰ سے بنا، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بےلوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بےلوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، شہد خار زبان لعاب نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عفت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیرے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ ذی وقار جب آیت کریمہ نازل ہوئی انما
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیکھیے ان کے سینے کتنے کشادہ ہیں، حسن و حسین، فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ کی شان سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق بیان فرما رہی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو عائشہ صدیقہ کے دشمن ہیں حقیقت میں وہ حسن و حسین فاطمہ زہرا مولا علی کے بھی دشمن ہیں۔ حضرات یہ عظیم الشان ان کی عظمت کون بیان فرمانے والا ہے، کون امت تک پہنچانے والا ہے؟ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہیں۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ میرے پاس صبح کے وقت آئے، آپ پر جو چادر تھی اس پر کالی اون کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نکلے جا کے چادر کے نیچے حسن کو بھی کیا، حسین کو بھی کیا، فاطمہ زہرا کو بھی کیا، حضرت مولا علی کو بھی کیا۔ ارشاد فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، اس کے بعد دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت فاذہب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ ان سے ہر طرح کی ناپاکی ناپسند چیز کو دور فرما دے، انہیں ایسے پاک کر جیسا پاک ہونے کا حق ہے۔ گرامی جو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکالے، اس آیت کی فضیلت سے نکالے، وہ رافضی ہے۔ جو ان چار ہستیوں کو فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ حسنین کو نکالے وہ ناسبی ہے۔ جو بندہ پورے حضور کے خاندان کو اس آیت کا مصداق ٹھہرائے وہ خوش نصیب بندہ اہل سنت و جماعت ہے۔